یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور ہمارے پورے سٹاف کی طرف سے تمام دوستوں کو عید مبارک۔ پیارے دوستو، آج جو میں ٹاپک آپ کے لیے لایا ہوں وہ یہ ہے عشق محبت میں برباد ہونے والے یا بدنام ہونے والے لوگ۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات سنا دوں تاکہ آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ جائے۔ کہ ہمارے ایک جاننے والی خاتون جو کہ ٹی وی کے چھوٹے موٹے پروگراموں میں کام کرتی تھی، خاتون تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، لڑکی، ٹھیک ہے نا، لڑکی جو چھوٹے موٹے رول کر کے اپنا گزارا کرتی تھی، اس کے علاوہ تعلیم حاصل کرتی تھی۔ ایک بار اس نے مجھے بتایا کہ آپ میرے ہاتھ پر دیکھو، میرے ہاتھ میں محبت کی علامت ہے، محبت میں کامیابی کی علامت ہے یا نہیں ہے، اور میرا ایک جگہ رشتہ ہو رہا ہے، وہاں کامیابی مجھے ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ دیکھ کر آپ بتائیں۔ تو میں نے جب ان کا ہاتھ دیکھا تو ان کے ہاتھ میں ایک ایسی علامت تھی جو کہ باعث بدنامی ہو سکتی ہے، یعنی بدنامی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسی علامت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کسی سے محبت عشق وشق کے چکر میں نہ رہنا، آپ شادی کرو اور اپنی زندگی گزارو، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ آنے والی اپنی تمام زندگی برباد کر بیٹھو۔ تو وہ تو کہتا ہے نا، عشق کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس کے اوپر اس لڑکے کا عشق کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اس کو بالکل یعنی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک عمر ایسی ہوتی ہے جسے ہم جذباتی عمر کہتے ہیں۔ اس عمر میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو محبت ہوتی ہے، حالانکہ وہ محبت نہیں ہوتی، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈرامہ ہوتا ہے کہ کسی کی زلفوں کی تعریف کر دینا کہ تمہاری زلفیں بہت اچھی ہیں، کسی کی آنکھوں کی تعریف کر دینا، کسی کے چہرے کی تعریف کر دینا، کسی کے چال کی تعریف کر دینا، کسی کی آواز کی تعریف کر دینا، کسی کے ہنسنے کی تعریف کر دینا۔ اس طرح کی بات جب ہوتی ہے تو لڑکی کو کہا جاتا ہے جی تمہارا ہنسنا بہت اچھا ہے، تمہارے دانت بہت اچھے ہیں، تمہارے بال بہت اچھے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز ایسا ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے وہ لڑکی متاثر ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں دنیا کی کوئی عجیب مخلوق ہوں، میں دنیا کی عجیب مخلوق ہوں کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں، یا میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں یا جس سے محبت کرتی ہوں، وہ میرے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا دے گا، وہ یہ کر کے لا دے گا، وہ کر کے لا دے گا، حالانکہ کرنا کچھ نہیں ہوتا، کرنا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایسے بال لاکھوں کے ہوں گے، ایسی آنکھیں لاکھوں کی ہوں گی، ایسے ہونٹ لاکھوں کے ہوں گے، ایسے ہنسی لاکھوں کی ہوگی، لیکن وہ لڑکی جو پہلی بار کسی سے اپنی تعریف سنتی ہے تو وہ اس کی محبت میں دیوانی ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ 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 وہ ایک حدود ہوتی ہے، اس حدود سے باہر نکل جاتی ہے۔ جب حدود سے وہ باہر نکلتی ہے، نہ وہ ماں باپ کی رہتی ہے، نہ وہ گھر کی رہتی ہے، وہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ آپ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس چیز کو دیکھیے گا۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے، یہ لکیر جو ہے نا یہ بن جاتی ہے، جیسے ہی ان کے ہوش و حواس درست ہوں گے، جیسے 12-15 سال کی عمر سے یہ بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں اس طرح کی علامت ہے تو ان کو ہدایت دیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی محبت آپ کو برباد کر دے گی، اور ہو سکے تو جتنی جلدی ہو سکے ایسی لڑکی کی یا ایسے لڑکے کی شادی کر دیں، ورنہ آگے چل کے کسی بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تو وہ میں لکیر بنا کے بتاتا ہوں، اپنے ہاتھ میں دیکھے گا، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں دیکھے گا، جاننے والوں کے ہاتھ میں دیکھے گا۔ اگر ہو تو آپ ان کو سمجھائیے گا ضرور، اور اگر آپ کے بہت ہی کسی قریبی کے اس میں ہے کہ جس پر آپ کا بس کنٹرول سب کو چلتا ہے، تو اگر لڑکی ہے تو اس کی فوری شادی کرا، لڑکا ہے تو فوری شادی کرا دو، تاکہ اس پریشانی اور اس مشکل سے وہ نکل سکے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں یہ لائف لائن، جو کہ میں ہر پروگرام میں آپ کو دوبارہ تازہ اس لیے کرتا ہوں، تازہ بار بار اس لیے بتاتا ہوں
تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور کچھ ہمارے ایسے بھی دوست ہیں کہ جو نیا نیا ہمارا چینل دیکھنا شروع ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ زندگی کی لکیر کہاں پر ہے، اور تو ان کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ تو یہ علامت میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تو روٹین ورک کی جو لکیریں ہیں یہ ہیں۔ اس کے بعد یہ قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے، قسمت کی لکیر یہ جا رہی ہے، یہ جا رہی قسمت کی لکیر، اور بہت ہی اچھی لکیر یہ جا رہی ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ قسمت کی لکیر جو کہ بہت اچھی اور شوق ہو کے یہ لکیر جا رہی ہے، اور بڑے ہی اچھے مقام پر جا رہی ہے۔ اور اگر یہ لکیر یہاں آئے، ٹھیک ہے، یہاں آئے اور یہاں پر ایک جزیرہ بنا دے، اس طرح کا جزیرہ بنا دے جس طرح کا میں نے آپ کو بنا کے بتایا، یا کامیابی کی جو لکیر ہے یہ اس کے اوپر ایک جزیرے کا اس طرح نشان آ جائے، یہاں پر جو شمس کی لکیر ہوتی ہے اس پر جزیرے کا نشان آ جائے، قسمت کی لائن سے اٹیچ نہ ہو۔ چلیں اس کو میں الگ سے بنا کے بتاؤں، کچھ ہاتھوں میں الگ ہوتی ہے، کچھ ہاتھوں میں الگ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں جو کامیابی کی لکیر ہے، شہرت کی لکیر ہے، اس پر ایک جزیرہ آیا ہوا ہے۔ یہ محبت میں بدنامی کی علامت ہے، محبت میں بدنامی کی علامت، یعنی آپ کی محبت سے آپ کو صرف اور صرف بدنامی مل سکتی ہے، اور ایسی بدنامی کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں، اور ایسی بدنامی کہ جو اچانک پھیل جائے۔ کہتے ہیں نا جنگل کی آگ کس طرح پھیلتی ہے، یہ وہ بدنامی ہے جو ایک منٹ میں یعنی سب جگہ پھیل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے والدہ والد یا کسی کو پتہ چلا یا کسی جاننے والوں کو پتہ چلا تو یہ ایک منٹ میں آپ کی عزت کی نیس تیس نیس کر کے رکھ دے گی۔ یہ وہ علامت ہے، اور اس کو اپنے ہاتھوں میں، اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں ضرور چیک کیجیے گا۔ میں نے الگ سے بھی یہ بنا کر آپ کو بتا دیا کہ یہ کامیابی کی لکیر ہے، اس پر اگر اس طرح کا جزیرہ ہے تو یہ سمجھ لیں کہ بڑی بدنامی کی علامت ہے۔ اور ایسی چیز اگر ہے تو اگر آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں یا کسی جاننے والے کے ہاتھ میں ہے یا آپ کے کسی قریبی عزیز کے ہاتھ میں ہے تو ان کو ضرور یہ مشورہ دیں کہ بھئی ان کی شادی جلد سے جلد کرا دیں، ورنہ پورے خاندان کی بدنامی ہو سکتی ہے، اور یہ وہ بدنامی ہوگی جو سمیٹنا چاہیں گے تو سمیٹ نہیں پائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ تو سب سے پہلا جو ہمیں سوال کیا ہے سعدیہ نے کیا ہے، میرا اچھا وقت کب شروع ہوگا، بار ملک کب تک سیٹ ہو جاؤں گی؟ آپ کے اچھے وقت کا آغاز تو 2021 سے ہو رہا ہے، آپ کے اچھے وقت کا آغاز 2021 سے ہو رہا ہے، اور 2021 کے بعد آپ سیٹ ہونا چاہیں گی تو وہاں سیٹ بھی ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی۔ اگلا سوال کیا ہے افشان نے مدینہ سے، میرے نصیب میں اولاد ہے اور کب ہوگی؟ جی بالکل آپ کے نصیب میں اولاد ضرور ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی اولاد دیر سے ہوتی ہے۔ آپ کے نصیب میں اولاد تو ہے لیکن اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو اولادوں کی لکیریں ہیں وہ بالکل مدھم سی لکیریں ہیں، یعنی شوق ہوتی ہیں تو اولاد جلدی ہوتی ہے، مدھم ہوتی ہے تو اولاد دیر سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے عظیم شوکت نے جرمنی سے، عظیم شوکت صاحب نے سوال کیا جرمنی سے، دولت کی لکیر کیا کہتی ہے، کتنی دولت ہوگی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دولت کی بے حساب لکیریں ہیں، اور سب سے جو اہم چیز ہے آپ کے ہاتھ میں شہرت اور کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے، اور آپ کے ہاتھ میں دماغی لکیر بہت ہی زیادہ عمدہ لکیر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس یہ سمجھیں کہ بے حساب دولت آتی ہے، کیونکہ ان کے دماغی صلاحیت بہت پاورفل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے محمد ناصر نے یو کے سے، میرا مستقبل کیسا رہے گا، جو کاروبار کر رہا ہوں وہ کیسا رہے گا؟ پیارے دوست، آپ کے لیے 2020 اور 2021 یہ اللہ کے فضل سے اچھے ہیں، تو باقی اللہ کے فضل سے آنے والے وقت میں کافی بہتری ہوگی۔ اس کاروبار کو جاری رکھیے گا، انشاءاللہ اس میں بڑی کامیابی ملنے کے چانس ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا مریم نے مانسیرا سے، شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اولاد کب ہوگی اور کتنی ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 3 لکیریں موجود ہیں، اولاد کی آپ کے ہاتھ میں 3 لکیریں موجود ہیں، 3 اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں، اور یہ ٹائم پیریڈ کے حساب سے یہ سمجھیں کہ لیٹ ضرور ہیں مگر 3 اولادیں ہیں۔
اس کے بعد سوال کیا ہے رفیقہ بیگم نے کشمیر سے، یہ میری امی کا ہاتھ ہے، ان کے آنے والی زندگی کیسے رہے گی، صحت کیسی رہے گی؟ صحت کے حوالے سے تھوڑی پرابلم کا شکار رہیں گی، اور ایک نہیں 2 مختلف بیماریوں کا مقابلہ ان کو کرنا ہے، لیکن باقی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہے۔ زندگی کی لکیر ان کی لمبی ہے، اور اللہ کے فضل سے آنے والا وقت جو ہے وہ ان کا بہتر ہوگا، لیکن کیئر کرتے رہیں، علاج کرواتے رہیں تاکہ بہتری رہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا اویس نے فیصل آباد سے، ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہوں، یہ کب ختم ہوگی اور کاروبار کیسا رہے گا؟ پیارے دوست، ڈپریشن کی جو بیماری ہے یہ کوئی وبا نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو میں بار بار اپنے پروگراموں میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جو گمان کرتے ہیں اللہ آپ کو وہ دیتا ہے، جو آپ سوچتے ہیں وہ نہیں دیتا۔ تو گمان اگر آپ اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ آپ گمان کریں گے کہ آپ بیمار ہیں یا آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ مزید ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ گمان ہی نہ کریں کہ کوئی بیماری یا کوئی چیز ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ہوا ہو جائے گی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ مسئلہ آپ نے بنا رکھا ہے، اس مسئلے سے باہر نکلیں۔ آپ نے آگے بہت کامیابیاں حاصل کرنی ہیں، ابھی سے اگر آپ ٹھنڈے پڑ گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا آگے، ابھی وقت ہے، اس وقت کو ضائع مت کریں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سہرا نے سرگودا سے، میں مستقبل میں کیا بنوں گی، ایکٹر یا کچھ اور؟ ایکٹر بننا چاہیں تو وہ بھی بن سکتی ہیں، اس کے علاوہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں اور ڈاکٹر بن جائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ڈاکٹری کی علامت موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے علی حیدر نے فیصل آباد سے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، امی ابو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، مگر میں نہیں چاہتا، آپ بتائیں طلاق ہوگی یا زندگی میں آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہمارا جو معاشرہ ہے نا، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بہو گھر میں آ جائے، حالات اچھے ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نصیب سے ہے، بہو کو کوئی نہیں پوچھتا، اور اگر خدا نہ خواستہ وقتی طور پر حالات خراب ہو گئے تو سارا الزام بہو پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آگے نہیں بڑھتے، ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے بیگ ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ پیارے دوست، طلاق کی کوئی علامت نہیں ہے، آپ اگر نہ دینا چاہو تو، اگر دینا چاہو تو آپ کی بیوی ہے، جس وقت آپ کا دل چاہے طلاق دے دو، لیکن اس وجہ سے طلاق نہ دو کہ آپ کے حالات اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا خلیل احمد نے فیصل آباد سے، شادی ہوئی ہے اب ٹوٹ رہی ہے، آگے کیا ہوگا؟ پیارے دوست، ٹوٹ نہیں رہی، توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا اس کوشش میں آپ شریک نہ ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ شادی نہ توڑیں۔ وقتی حالات برے ہو سکتے ہیں، پریشانی آ سکتی ہے، مشکلیں آ سکتی ہیں، لیکن مولا علی مشکل کشا کا فرمان ہے کہ ہر مشکل تمہارے لیے ایک اچھا وقت تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد ایک اچھا وقت ہوتا ہے، اور اچھا وقت آنے سے پہلے اپنے کو خراب نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں سنبھل جائیں گے تو آگے بہت کامیابی حاصل کریں گے، اور اگر اسی طرح رہ جائیں گے تو پریشانیاں مزید بڑھیں گی، ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے سونیا نے علی پور سے، شادی کب ہوگی، فیملی میں ہوگی یا باہر ہوگی؟ آپ کی شادی فیملی میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ہما نے کراچی سے، میری قسمت میں لو میرج ہے یا ارینج میرج؟ میری قسمت کیسی ہے؟ قسمت آپ کی اچھی ہے، شادی آپ کی خاندان میں ہوگی اور گھر والوں کی پسند کی ہوگی، لو میرج ہونے کے دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے موحد اخلاق نے انڈیا سے، نوکری کب ملے گی؟ پیارے دوست، 2021 آپ کے لیے اچھا ہے، اس میں کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور بہتری ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے مس عامر نے اسلام آباد سے، میرا مستقبل کیسا رہے گا؟ پیارے دوست، مستقبل تو اچھا ہے، لیکن یہ 2 سال جو ہیں آپ کو تھوڑے مشکل ہوں گے۔ اس کے بعد آنے والا جو وقت ہے 2023 جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاؤ لے کر آئے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔
اس کے بعد سوال کیا ہے دعا زہرا نے سرگودا سے، شادی فیملی میں ہوگی یا باہر؟ آپ کی شادی فیملی میں نظر نہیں آتی، فیملی سے باہر ہوگی اور تقریباً پسند کی ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ثنا نے کراچی سے، شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ شادی آپ کی 2022 میں ہوگی اور 2023 میں آپ کے حالات بہت زیادہ بہتر ہوں گے اور شادی بھی اچھی رہے گی۔ اگلا سوال کیا اسماعیل نے کراچی سے، میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیسا رہے گا؟ آج سے ہی بسم اللہ کرو، یہ وقت بہت اچھا ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، انشاءاللہ بڑی کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔